میں تمہیں اپنا رفیق نہیں بناتا. آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور چل پڑے. اب اس کے پاس 3 اینٹیں، یہ وہاں بیٹھا ان 3 اینٹوں کے ساتھ کہ میں تو بہت مالدار ہو گیا. یکا یک اس طرف 3 بندے اور نکل آئے. انہوں نے اس بندے کو دیکھا اکیلے تو اس کی تلاشی لی، دیکھا کہ اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں. ان تینوں نے مل کر اس کو مار دیا. اور سفر میں تھے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اب تو ہم مالدار ہو گئے ہیں، تم جاؤ یہ بستی ہے وہاں سے کھانا لے آؤ تاکہ ہم پھر آگے سفر کریں اور اپنے ملک پہنچیں اور وہاں جا کر ان کو بیچیں اور عیش و آرام سے زندگی گزاریں. ایک کو بھیج دیا، 2 جو ہے وہ تینوں اینٹیں لے کر بیٹھ گئے. اب جو گیا ہے اس کے دل میں بھی حرص و طمع ہے، اور یہ جو 3 اینٹوں پر 2 محافظ بیٹھے ہیں ڈاکو، ان کے دل میں بھی حرص و طمع ہے. وہ جو کھانا لینے گیا اس نے کھانا خریدا اور ساتھ اس نے زہر بھی خریدا. اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے، 3 اینٹیں میں لوں گا. اور وہ جو 2 پیچھے محافظ چھوڑ کر آئے 3 اینٹوں پہ، وہ آپس میں منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ آئے گا اس کو مار دیں گے اور یہ 3 اینٹیں ہم 2 آپس میں تقسیم کریں گے. تینوں حرص کے غلام ہوئے، تینوں لالچ میں مبتلا ہوئے. وہ آیا، انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے اس کا کام تمام کیا، اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا تو وہاں سے اٹھ بھی نہ پائے، یہ بھی وہیں مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جا رہے تھے وہاں سے جب واپسی کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے دنیا، تو اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، تو اپنی پرستاری کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے. سمجھانے کا مطلب کیا، اور اس سے ہمیں سمجھ کیا آیا کہ انسان لالچ کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، اپنے عیش و آرام کے لیے وہ رستے بناتا ہے کہ جو رستے حقیقتاً اسے راحت و آرام کی طرف نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں کی ذلت کی طرف لے کر جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن قانعا تکن اشکر الناس، کہ تم قناعت والے بن جاؤ، یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہنے والے بن جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بن جاؤ گے. اب دیکھیے کہ یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کر لو، حرص نہ کرو. جب بندے کے پاس جو چیز ہے وہ اس پر مطمئن ہو جائے تو اطمینان کے بعد ہی بندے کی زبان سے شکر کا کلمہ نکلتا ہے. اور اب دیکھیے کہ جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ 2 کروڑ کی طلب میں ہے، جس کے پاس 2 ہے وہ 6 کی طلب میں ہے. تو جب بندے کے پاس یہ طلب کا لامتناہی ایک سلسلہ ہے تو اس میں کہیں تو سٹاپ لگے گا، اور جہاں سٹاپ لگے گا وہیں کلمہ شکر زبان سے نکلے گا. آج ہم اپنے دوست احباب سے جو جتنا امیر ہے اس کے پاس بیٹھیں، اکثریت الا ماشاء اللہ کوئی شاکر ہو اس سے آپ بات کریں کیسا چل رہا ہے، وہ یہی کہے گا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے
تب سے تو بھٹا بیٹھ گیا، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے تو کام ہی چل کے نہیں دے رہا، پراپرٹی بیٹھ گئی ہے، فلاں بزنس کا سیکٹر بیٹھ گیا ہے، کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اکثر کی زبان انہی الفاظ کے ساتھ، اور وہ کوئی ریڑھی پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں